حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور حضور کی تعظیم اللہ کو کتنا عزیز ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرما میرے نبی کو ایسے بھی نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرما تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ تو پتہ، علم تو علم، فرما شعور بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں آئے گا کہ ہمارے عمل برباد ہو گئے، خوش فہمی کے اندر پھر بھی نمازیں روزے عبادات تمہاری جاری رہیں گی، لیکن وہ جو بے ادبی کر بیٹھے ہو اس کے سبب سب کچھ برباد ہو گیا، اور تمہیں خیال بھی نہیں آئے گا، شعور بھی نہیں ہوگا کہ میرے عمل برباد ہو گئے۔ یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام ویسے بھی بڑے با ادب تھے، صحابہ کرام کا ادب مثالی تھا، صحابہ کرام کی تعظیم رسول اللہ مثالی تھی، صحابہ کرام کی محبت مثالی تھی، بے نظیر و بے مثال تھی۔ ان کی محبت کا کیا عالم کہ دشمنوں نے ایک نمائندہ بھیجا، کہا جاؤ نا نبی پاک کو دیکھ کر آؤ، نبی پاک کے صحابہ کو دیکھ کر آؤ، کیا کنڈیشن ہے، کیا کیفیت ہے، کس قسم کے لوگ ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ جب کفار کا، دشمنان اسلام کا نمائندہ آیا نا، اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتی ہے، ایک کہتا ہے میں گھسڑوں آگے ہو جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں آگے ہو جاؤں، تیسرا کہتا ہے میں آگے ہو جاؤں، آگے پیچھے ہونے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے، ایک دوسرے پر بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ کیا ہو رہا ہے، میں آگے بڑھا، میں کیا دیکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور حضور کے وضو والا پانی ہاتھوں پر، تھالوں میں اور اپنے چلو میں، اپنے کپڑوں پر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لے لے کر کوئی چہرے کو مل رہا ہے تو کوئی سینے کو مل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار دیکھو نبی پاک کے وضو والا پانی، اس قدر محبت، اس قدر عشق، اس قدر پیار کہ نبی پاک کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے، اتنا ادب ہے، اتنا تعظیم ہے، اتنا محبت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نبی پاک وضو سے فارغ ہو گئے، سرکار کائنات امام الانبیاء بیٹھتے ہیں تو سارے صحابہ ارد گرد ایسے بیٹھتے ہیں کہ جیسے کھجور کے خشک تنے ہوں یا پتھر کی چٹانیں ہوں، فرما پرندے بھی آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پرندے کہتے ہیں یہ کوئی چٹان ہے، یہ کہ سوکھا خشک کھجور کا درخت ہے جی، وہ ہلتے چلتے بھی نہیں ہیں، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے، سر بھی جھکا کر بیٹھتے ہیں۔ سرکار کائنات امام الانبیاء اگر غلاموں کو آواز دیں، بلائیں، اشارہ کریں، غلام بے دام کی طرح دوڑتے ہوئے بارگاہ رسول اللہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اس نے سارا یہ منظر دیکھا، دشمنان اسلام کے نمائندہ نے، واپس گیا، کافروں نے پوچھا سنا کیا ماجرا ہے، کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا، بڑے بڑے شہنشاہان وقت کو دیکھا، بڑے بڑے سلاطین کو دیکھا، ان کے درباروں میں گیا، لیکن میں نے اتنا ادب کسی بھی بادشاہ کی دربار کے غلاموں یا درباریوں کو کرتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ کے غلام ان کے صحابہ رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں، حضور کا احترام کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا ہے، وہ تو ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ لعاب پہ دہن ڈالتے ہیں، صحابہ ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، وہ اپنے وضو کا پانی جب نیچے ڈالنا چاہتے ہیں صحابہ برتنوں میں لے لیتے ہیں، پیتے ہیں، چہرے کو ملتے ہیں، سینوں پہ لگاتے ہیں۔ میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جیسے نبی پاک کے غلام نبی پاک کے وضو والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ تم اسی نبی کو شہید کرنے کے درپے ہو، وہ ان کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دے؟
فرما اتنا ادب ہے، اتنا پیار ہے۔ ایک مرتبہ سرکار کائنات امام الانبیاء کی زوج محترمہ حضرت سیدہ ام سلمہ خیمہ کے اندر تشریف فرما تھی، نبی پاک کے صحابہ پانی لے رہے تھے وضو والا، اندر سے آواز دی حضرت سیدہ ام سلمہ نے، فرما ابو موسیٰ اے بلال، سارا پانی نبی پاک کے تبرک والا تم ہی استعمال نہ کر جانا، اپنی ماں ام سلمہ کے لیے بھی بچا کے رکھنا، میں بھی برکت حاصل کروں گی۔ لوگ کہتے ہیں یہ چومنے کا، یہ تبرکات کے حاصل کرنے کا ذکر کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا بخاری پڑھو، بے عشق نبی جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو پر بخاری نہیں آتی۔ میں نے کہا بخاری میں ہے، نبی پاک کے لعاب دہن کو ہاتھوں پہ لیا، چہرے پہ مل لیا، سینے پہ مل لیا، حضور کے وضو والا پانی صحابہ نے ہاتھوں پہ لیا، چہرے کو ملا، سینے کو ملا، نبی پاک کے تبرکات کا ذکر صحیح بخاری کے اندر ہے، پر بخاری پڑھنے کے لیے بھی عشق مصطفیٰ چاہیے نا۔ وہ ایک مولوی صاحب آئے نا کسی سید زادے کے پاس، تو سید زادے بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے پوچھا مولانا کیا کرتے ہو؟ ہے توجہ؟ فرما مولانا کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور حدیث پڑھاتا ہوں۔ فرما مولانا صاحب کتنا عرصہ ہو گیا حدیث پڑھاتے ہوئے؟ کہا حضور 40 سال ہو گئے رسول اللہ کی حدیث پڑھاتے ہوئے۔ آپ نے فرما اچھا اتنا عرصہ خدمت حدیث کی ہے کہ کبھی نبی پاک نے دیدار بھی کروایا ہے؟ کبھی حضور کی زیارت بھی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ مولانا نے کہا حضور نہیں، زیارت تو کبھی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرما اچھا مولانا آج گھر جاؤ، آج انشاءاللہ رسول اللہ دیدار کروائیں گے، آج حضور کی زیارت ضرور ہوگی۔ جب گھر گیا، سویا، سر کی آنکھ لگی، دل کی آنکھ بیدار ہوئی، کیا دیکھتا ہے نبی پاک تشریف لا چکے ہیں اور قدموں میں گرتا ہے، عرض کرتا ہے حضور کرم فرمایا، دیدار کروایا۔ حضور نے فرمایا مولانا آج میرے لاڈلے بیٹے نے لاڈ کیا ہے، اس کا لاڈ مان کے آ جاؤ۔ لاڈلے بیٹے کا لاڈ مانا ہے تو تجھے دیدار کروانے آیا ہوں۔ اے دیدار مصطفیٰ ایسے نہیں، صحابہ نے اگر بڑی بڑی جنگیں کی ہیں زور بازو سے نہیں، عشق مصطفیٰ کی بدولت، عشق مصطفیٰ کی بدولت اور ادب رسول اللہ کی بدولت۔ آج ہم کہتے ہیں نمازوں کے ڈھیر ہیں، روزوں کے ڈھیر ہیں، عبادات و ریاضات کے ڈھیر ہیں، ادب مصطفیٰ نہیں ہے، تعظیم رسول اللہ نہیں ہے۔ تو بتائیں پھر کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا یہ جذبہ کہاں سے ملے گا؟ یہ تو پھر وہی کر سکتا ہے نا جو ادب والا ہوگا۔ ہے توجہ؟ اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ آج قوم جو ہے مطلب زوال کا شکار ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، قرآن بھی چھاپے جا رہے ہیں، حافظ بھی بن رہے ہیں، قاری بھی بن رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ صحیح معنوں میں جو رسول اللہ کی محبت یا ادب یا تعظیم چاہیے تھا وہ نہیں ہے، تبھی تو زوال کا شکار ہیں۔ صحابہ نے بھی جنگیں جیتی ہیں تو عشق مصطفیٰ کی بدولت، ادب مصطفیٰ کی بدولت۔ آج اس بات کا فقدان ہے۔ حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم، اس نے کہا تم رسول اللہ سے نہیں لڑ سکتے۔ کیوں؟ جن کے صحابہ ان کا اتنا ادب کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑے محتاط ہو گئے۔ حضرت عمر آہستہ بولنے لگے، حضرت ابو بکر بھی بالکل آہستہ، آوازوں کو پست کر دیا کہ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور تشریف فرما ہوں تب بھی یہی حکم ہے، آج گنبد خضرا پہ جائیں وہاں پر بھی یہی حکم ہے۔ بلکہ علماء تو فرماتے ہیں سرکار کی حدیث پڑھی جا رہی ہو تو حدیث رسول اللہ کے آگے بھی آواز بلند نہ کرو، جتنا حضور کی حدیث کی آواز ہے فرمایا اس سے اپنی آواز نیچی رکھو۔ یہ ادب ہے رسول اللہ کا، یہ تعظیم ہے۔ حضرات گرامی، پھر حضرت ثابت بن قیس ایک حضور کے صحابی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، دروازہ بند کر دیا، زاروں قطار رونے لگے، مسجد میں حاضری نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں وہ ثابت نظر نہیں آ رہا۔ عرض کی آقا انہوں نے دروازہ بند کر لیا ہے، رو رہے ہیں، بس پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ۔ جب اسے بلایا گیا حضور نے رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا میرے غلام کیا وجہ ہے؟
کس بات نے تجھے رولا دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آواز چونکہ اونچی ہے، میں اونچی آواز والا ہوں، طبیعی اعتبار سے، طبیعی اور فطری اعتبار سے میری آواز جو ہے وہ اونچی ہے۔ آقا لگتا ہے یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے، لہذا میرے عمل تو برباد ہو گئے، میں تو تباہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میرے غلام نہیں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو قابل تعریف زندگی گزارے گا اور پھر تو جام شہادت نوش کرے گا، اس کے بعد تو سیدھا جنت میں جائے گا، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا رضی تو مجھے پسند ہے، مجھے پسند ہے۔ فرما پھر تجھے مبارک ہو، اس آیت سے تو مراد نہیں ہے، کیونکہ تیری طبی اعتبار سے آواز اونچی ہے، مگر تو جب بھی بولتا ہے ادب کا لحاظ کر کے بولتا ہے، ادب کا لحاظ کر کے بولتا ہے، لہذا اس سے مراد تو نہیں ہے۔ حضرات گرامی صحابہ کرام اس قدر ڈر گئے اور سہم گئے حضور کے ادب کے لحاظ سے، اور ادب اتنا ادب کہ خدا کی قسم ایک مرتبہ نا دو بندے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر آپس کے اندر گفتگو کرنے لگے، چونکہ ایک دوسرے کا قرض دار تھا، وہ اس سے قرض مانگنے لگا تو اس کی آوازیں اونچی ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم مسجد نبوی کی دیوار کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا دو بندے ہیں حضور کے روضہ انور کے سامنے صحن مسجد میں آپس میں تکرار کر رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اشارہ کر کے بلایا، چھوٹا سا کنکر اٹھایا بالکل باریک سا، اندر پھینکا، جب انہوں نے دیکھا تو آپ نے بلا لیا، آپ نے بلا لیا۔ جب دونوں آ گئے آپ نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون سی بارگاہ ہے؟ اس بارگاہ میں اتنی آواز سے؟ تو ایک کہنے لگا میں تو دیہاتی ہوں، دیہات سے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اگر تو دیہاتی نہ ہوتا تو آج میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس لیے حضور کی جالی مبارک کے سامنے جائیں تو بڑے ادب سے جائیں، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اوپر آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ادب دیکھیں، جب آپ خلیفہ ہوئے نا، جہاں نبی پاک مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے تھے حضرت صدیق اکبر وہاں کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے مصلی پیچھے کھینچ لیا، پیچھے کھڑے ہوئے، سجدہ وہاں پر فرمایا جہاں رسول اللہ کے پاؤں آتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا ابو بکر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کیا ہے کہ وہاں کھڑا ہو جہاں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے؟ فرمایا میں تو وہاں اپنا سر ٹکاؤں گا جہاں مصطفیٰ کے قدم لگتے تھے۔ کیوں کہ ہمارے عزت، ہماری عظمت، ہماری شان، ہماری شوکت، ہمارا جو کچھ بھی ہے سب کچھ رسول اللہ کے قدموں کی برکت سے، حضور کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یہ آقا کا فیض ہی تو ہے۔ حضرات گرامی جب تک نسبت کا حیا رہا مسلمان اونچے رہے، جب نسبت کا حیا اٹھ گیا نماز روزے حج زکوٰۃ کو ترجیح دینے لگے، اہمیت دینے لگے جی، اور پابندی کرنے لگے، لیکن رسول اللہ کا اور رسول اللہ کی نسبت کا حیا ختم ہونے لگا، تب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، پھر تباہی بربادی ان کا مقدر بن گئی، نہ ان کو نماز بچا سکی، نہ ان کو روزہ بچا سکا، نہ ان کو حج بچا سکا، نہ ان کو عمرہ بچا سکا، نہ ان کو تسبیح بچا سکی، نہ ان کو تلاوت قرآن بچا سکی، نہ ان کو ذکر فکر بچا سکا، نہ ان کو مسجدیں اور مدرسے بچا سکے۔ یہ ذلیل ہو گئے، یہ رسوا ہو گئے۔ کیوں کہ ان کے دل میں پورے دین کی اہمیت تھی، رسول اللہ کی اہمیت نہ تھی، یا آپ کی نسبت کا ادب نہ تھا۔ یہ اہم بات ہے، اسی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ آج مسلمان صرف ان چیزوں کو اہمیت دے رہا ہے، حضور سے دور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے توجہ، یہ دین کا خلاصہ ہے جو میں نے دو لفظوں میں بیان کیا نا، دین کا خلاصہ ہے۔